اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں 2-3 مقامات ہم نے پڑھے تھے، تو آج سورۃ طٰہٰ اس کے آغاز میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر ہے 9، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا خبر آپ کے پاس پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، کہ جب حضرت موسیٰ نے آگ کو دیکھا تو فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے کہ ممکن ہے کہ میں اس میں سے کوئی انگارہ اور کچھ آگ میں تمہارے پاس لے آؤں، یا کہ یعنی کوئی آگ پر میں آگ کے ذریعے سے کوئی راستہ ہمیں کوئی رہنمائی مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو پھر ندا دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار دو۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ وادی مقدس طویٰ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ میں نے تجھے چن لیا ہے اور جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں اللہ ہوں، نہیں معبود مگر میں، فاعبدنی میری عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم تھا، تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ وہ عبادات ہیں کہ جو پہلی امتوں میں بھی موجود تھیں، اور انبیاء علیہ السلام نے ان کی باقاعدہ تعلیم دی اپنی امت کو، اور یہ وہ دین ہے کہ جو پہلے دن سے جاری ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کی گھڑی ہے یہ ضرور آنے والی ہے، اور میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ انا اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اس لیے میں نے قیامت کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کی محنت کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت کا بتا دیا جائے گا پھر تو لوگ قیامت کے ڈر سے اور قیامت کے مقررہ وقت کی وجہ سے نیک کام کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے قیامت کو چھپا دیا ہے تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا ہم بدلہ دیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، عصا ہے، لاٹھی ہے۔ اتوکل علیہا، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، سہارا بھی لیتا ہوں۔ واحش بہا علی غنمی، اور اپنے بکریوں کے لیے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، اور اس طرح کے دیگر کام بھی میں اس سے لیتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ بھئی اپنے عصا کو ڈالو، تو جب انہوں نے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ ایک چلتا ہوا سانپ تھا۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا معجزہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، درخواست کی اور یہ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور ویسر لی امری، اور میرے معاملات کو یا میرے کام کو تو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری جو زبان میں گرا ہے اس کو تو سلجھا دے۔ یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ نہیں، یہاں پر لکنت مراد ہرگز نہیں ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے بولنے والا، گفتگو کرنے والا
اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، مولا میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے، تو میرے کلام میں تاثیر کو پیدا کر، یا میں جو بھی کہوں وہ لوگوں کے دلوں میں اترے اور لوگوں کو سمجھ آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس سے آگے عرض کی، مولا وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے جو کنبہ ہے، میرا جو خاندان ہے، اس میں سے تو میرا وزیر بنا دے۔ ہارون آخی، اور وزیر کون؟ جو میرا بھائی ہارون ہے۔ اشدد بھی ازری، اور اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ تو مضبوط کر دے، واشرک فی امری، اور میرے معاملے میں تو اس کو شریک کر دے۔ کئی نسبحہ کا کثیرہ، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرہ، ونذکرک کثیرہ، اور تجھے ہم بہت یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، اور بے شک تو ہمارے حال پر نظر رکھنے والا ہے، نگران ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ تو نے اے موسیٰ جو مانگا وہ تجھے دے دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے ایک مرتبہ پھر تجھ پر احسان کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے بھی اللہ پاک کے بڑے احسانات تھے، اب یہاں پر ضمناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان احسانات کو بیان کرتا ہے، یعنی مختصر، اور پھر اس کی وضاحت آگے سورۃ القصص میں ہوتی ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، کہ ہم نے وحی کی تیری والدہ کی طرف جو وحی کی گئی، ان اقذفی فی التابوت فاقذفی فی الیم، کہ موسیٰ کو اسے تابوت میں ڈال دے اور تابوت کو پھر سمندر میں ڈال دے، اور فلیلقہ الیم بالساحل، اور یہ جو سمندر کی لہریں ہیں یہ اس کو کنارے پر لگا دیں گی۔ یاخذ عدو لی وعدو اللہ، اسے وہ لے لے گا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جو میرا اور اس کا دشمن ہے وہ اس کو اٹھا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت کو ڈال دیا ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پالا جائے، تجھے تیار کیا جائے میری نظروں میں، میری نگرانی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انداز اختیار فرمایا ہے محبت کا، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی، اور خاص طور پر انبیاء اور رسول کی کس طرح تربیت بھی فرماتا ہے اور کس طرح ان کی نگرانی بھی فرماتا ہے۔ اس تمشی اختو کا، اور جب تیری بہن چل رہی تھی، فتقولو، پھر وہ جا کر کہتی ہے کہ حل ادلکم علی من یکفلو، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں، اس کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے۔ فرجعناک الی امک، تو پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو۔ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور تو نے ایک انسان کو، ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے پھر اس مشکل سے بھی تجھے نکالا۔ وفتناک فتونا، اور پھر اسی طرح تجھے ہم نے مختلف آزمائشوں سے ہم نے گزارا۔ اور پھر فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو اہل مدین میں کئی سال رہا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر تو اب ٹھیک وقت پر، اپنے وقت پر تو آ گیا ہے، یعنی اب تجھے ہم نے نبوت تجھے عطا کی ہے۔ تو وادی مقدس میں، یہ جو پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمائے، وادی مقدس طوا، یہاں پر تو پہنچ گیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ یہ الفاظ توجہ طلب ہیں کہ پہلے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنی محبت کو تجھ پر انڈیلا، اور تجھے میں نے اپنی نگرانی میں تیار تجھے کیا۔ اور اب یہاں پہ فرمایا کہ تجھے میں نے بنایا اپنے لیے۔ اذهب انت واخوک، تو اور تیرا بھائی یعنی جائیں، بآیاتی، میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی تم دونوں نے۔ یعنی کوتاہی سے مراد یہ ہے کہ جو دعوت کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس گئے تو وہ سرکشی اختیار کر چکا تھا۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرعون سے بھی قول لین میں بات کرنی، یعنی نرمی سے بات کرنی ہے فرعون سے، کہ ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا وہ ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قالا ربنا، کہ اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا و یطغی، کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر سرکشی کرے گا،
قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سب کچھ سنتا بھی ہوں اور میں سب کچھ دیکھتا بھی ہوں۔ اب اس کے بعد فاتیہ فقولا، کہا کہ اس کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس، اور فقولا اسے کہو انا رسولا ربکا، کہ بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ولا تعذبہم، اور ان کو تم ستاؤ مت، تکلیف مت دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تیرے پاس آئے ہیں تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطوط لکھتے تھے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، جو آپ نے لکھے خطوط، ان میں آخری الفاظ یہی ہوتے تھے کہ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اب اس کے بعد انا قد اوحی الینا، حضرت موسیٰ اور ہارون نے کہا کہ بھئی ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک عذاب اسے پہنچے گا کہ جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ پھیر لیا۔ اب یہ فرعون سے مکالمہ اور گفتگو ہوئی، تو اس کے بعد اب فرعون کہتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، کہ تم دونوں کا رب کون سا ہے، کون ہے تمہارا رب؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اس کو ساخت دی، اس کو بناوٹ دی، ثم ہدی، اور پھر اس کو راستہ بھی بتایا۔ یعنی یہاں راستے بتانے سے مراد یہ کہ فطرت کا راستہ، ہر مخلوق کا اپنا ایک کام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کا جو فنکشن ہے، اس کا جو کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھا دیا۔ قال فما بال القرون الاولی، اب فرعون نے ایک تضحیک کے انداز میں کہا کہ بھئی وہ جو ہمارے پہلی نسلیں گزر گئی ہیں وہ ان کا کیا حال ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے بڑے آبا و اجداد اگر گمراہ تھے تو پھر تو معاملہ، تو سب کو تم نے جھٹلا دیا، سب کو تم نے گمراہ قرار دے دیا، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ان کا جو علم ہے وہ میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور میرا رب نہ تو گمراہ ہوتا ہے، نہ چوکتا ہے، اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو صفات ہیں اور جو اس کائنات کو بنانا ہے، زمین کو، اور پھر راستوں کی تخلیق ہے، آسمان سے پانی کو برسانا ہے، اور پھر زمین میں مختلف قسم کی پیداوار کو نکالنا، یہ سب کچھ یہ بیان کر دیا گیا یہاں پر، یعنی انسان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد آگے جا کر اسی سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ جو رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تم اپنے بندوں کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر تم یہاں سے نکلو، فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ وہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکلے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور کہا کہ سمندر میں وہ جو عصا اپنے کو مارے اور اس سے سمندر میں خشک راستہ بن جائے گا، لا تخاف درکم ولا تخشا، اور تجھے کسی کے تعاقب کا بھی کوئی خوف نہ ہو اور نہ تجھے سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی ڈر ہو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، یعنی تعاقب کیا، اور فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اور پھر اس کے بعد سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھانے کا حق تھا، یعنی وہ ڈوب گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور وما ہدا، اور ان کی رہنمائی نہیں کی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی تھی، اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت ہم نے مقرر کیا تھا، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری نعمتیں بیان فرما رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت یہ مقام ہے جو پڑھنے کے لائق ہے، کہ جس میں اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تم کو دیا، اور تم سرکشی مت اختیار کرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ پھر میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور فرمایا کہ جس پر بھی میرا غضب آیا پھر وہ ہوا، یعنی وہ گر کر ہی رہا، یعنی وہ پھر زوال پذیر ہی ہوا۔
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں یقیناً معاف کرنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اچھے کام کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر وہ سیدھی راہ پر چلا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگ لے کر ساتھ، جیسے ہم نے پہلے پڑھا، کوہ طور کی طرف آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا اتنا شوق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی وہ جو آپ کی قوم تھی وہ پیچھے رہ گئی، اور آپ بھاگ کر اور بڑے اپنے جذبے اور شوق سے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے تو پہلے اپنی قوم سے پہلے پہنچ گئے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ، اے کہ موسیٰ اپنی قوم سے جلدی کی وجہ کیا ہے کہ تم پہلے پہنچ گئے، قوم پیچھے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے پیچھے ہی، قوم میرے نقش قدم پر آ رہی ہے، یعنی میرے پیچھے آ رہی ہے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ اے مولا میں تیری طرف جلدی سے اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے قرآن کہتے ہیں نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی ہو، خوشنودی ہو، تو مومن یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کام پر توجہ کرے اور بڑھ چڑھ کر وہ کام کرے۔ یعنی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے الفاظ قرآن پاک استعمال کرتا ہے۔ اور تقویٰ کے بارے میں بھی ہمارے علماء نے جو مختلف اس کے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہاں تجھے تیرا رب دیکھنا چاہے تو وہاں پہ نظر آئے، یعنی وہاں سے کبھی غائب نہ ہو، اور جہاں تجھے تیرا رب نہ دیکھنا چاہے وہاں پہ تو کبھی نظر نہ آئے، اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بے چینی، ایک اضطراب کہہ لیجیے، ایک شوق، ایک ذوق، ایک ولولہ، ایک جذبہ، یہ مومنین میں ہوتا ہے کہ وہ ہر اس کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، جس سے ان کا رب خوش ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اسی واقعے کو بیان کیا گیا کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر آئے، تو پھر اس کے بعد جو آزمائش ہوئی آپ کی قوم کی اور سامری نے گمراہ کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے اور غصے میں اور پھر تعسف میں اور رنج میں آپ واپس گئے، اور آپ نے پھر اپنی قوم کو ڈانٹا اور انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ اور پھر اس کے بعد اب جو معاملہ ہے اس کا سامری کا اور گسالہ پرستی کا، وہ ہم آگے جا کر سورۃ القصص میں اس کو ہم تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد سورۃ القصص میں آیت نمبر 7 ہے، یہاں سے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف ان أَرْضِعِیهِ، کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ، اب یہاں پر وحی سے مراد یعنی رہنمائی کرنا، اشارہ کرنا، الہام، القاء، یا کسی اور طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات کو ڈالنا، تو یہاں پر وحی سے مراد یہ ہے۔ یعنی یہ وہ وحی نہیں جو وحی نبوت ہوتی ہے، وحی رسالت ہوتی ہے۔ کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ، اور پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خطرہ ہو تو پھر اس کو دریا میں یا سمندر میں اس کو ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي، خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم بھی نہ کرنا۔ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، کہ بے شک ہم اس کو لوٹانے والے ہیں تیری طرف۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم بنانے والے ہیں رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب دیکھیے کہ پہلے قرآن پاک نے بیان کیا کہ آپ کی والدہ نے پھر آپ کو ایک اپنے تابوت میں، صندوق میں آپ کو ڈالا، پھر اس کو صندوق کو دریا میں ڈال دیا، سمندر میں، پھر اس کے بعد وہ کنارے پہ لگ گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے، اب یہاں پر قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ، تو پھر آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو تابوت تھا یا صندوق تھا اس کو نکال لیا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزْنًا، تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت، جو الفاظ ہیں امرات فرعون کے، یعنی جن کی روایات میں جن کا نام آسیہ آتا ہے، حضرت آسیہ، اب ان کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ
معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، جیسے روایات میں آتا ہے کہ بھئی بچہ جو پیدا ہوگا یا ہونے والا ہے وہ بچہ تمہاری سلطنت کی تباہی اور ہلاکت اور بربادی کا باعث بنے گا۔ اب اس نے حکم دے دیا کہ اس کی سلطنت میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، تو بچوں کو قتل کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو پریشانی ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ اس لیے تھا کہ آپ بچے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پھر آگے جا کر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کر۔ تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بھئی فرعون نے یہ حکم عام کر رکھا تھا کہ جو بھی یہاں پر میری سلطنت میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، لیکن انہیں انجام کی خبر نہیں تھی۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد تو کر دیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو دل تھا وہ اڑا جا رہا تھا، وہ پریشان تھا، وہ خالی تھا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، کہ اس سے پہلے کہ وہ راز یہ فاش کر بیٹھتی، یعنی اپنی اس بے چینی اور اضطراب اور محبت کی وجہ سے کچھ اپنے منہ سے بات نکال بیٹھتی، تو لولا ربطنا علی قلبہا، تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو ہم نے ڈھارس دی، مضبوط کیا، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہا قصیہ، کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، اس کا پیچھا کر۔ فباصرت بھی عن جنوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سائیڈ پہ ہو کر، ایک طرف ہو کر وہ دیکھتی رہی، اور وہم لا یشعرون، اور دشمنوں کو اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ وحرمنا علی المراضع من قبل، اور ہم نے بچے پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ہم نے حرام کر دیا تھا کہ وہ کسی اور خاتون کا دودھ پیے۔ حرام سے مراد یہاں پر یہ کہ ممنوع کر دیا، اور فطری طور پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پیا۔ اب یہ آپ کی جو بہن ہیں یہ کہتی ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں ایسے گھر والوں کے بارے میں تمہیں رہنمائی نہ کروں، یکفلونہ، کہ جو اس کی کفالت کریں، وہم تمہارے لیے اس کی کفالت کریں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ فرددناہ الی امہ، اللہ پاک فرماتا ہے اس طرح پھر ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ماں کا ذکر ہوتا ہے تو کتنے اہتمام سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ ماں کو ہم نے واپس بچہ اس کو لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین اور دکھی بھی نہ ہو، اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا، واستویٰ، اور اس کی جو نشو و نما تھی وہ مکمل ہو گئی، تسویہ ہو گیا، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے اس کو حکم اور اس کو علم عطا کیا۔ حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور حکومت بھی ہے، اور علم یعنی علم اللہ پاک نے وحی عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اکثر مقام پر اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت محسنین کی جماعت ہے۔ وَدَاخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے کہ جب شہر والے سو رہے ہوں گے، غفلت میں تھے وہ، یعنی غفلت یعنی آرام کر رہے ہوں گے اس وقت، جیسے کاروبار بند ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے آپس میں دیکھا۔ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا، قوم سے تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، دوسرا قبطی تھا، یعنی آپ کے دو جو مقابل فرعون کا جو قبیلہ کہہ لیجیے اس میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ، جو آپ کے قبیلے سے تھا اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا اس کے خلاف جو آپ کے دشمن قبیلے سے تھا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا اور وہ شخص مر گیا۔
حاذا من عمل شیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا کہ یہ شیطان کے عمل سے تھا، انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان دشمن گمراہ کرنے والا ہے واضح طور پر۔ اب دیکھیے کہ پیغمبرانہ عمل دیکھیے، یعنی یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے، رب انی ظلمت نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، میری مغفرت فرما، فغفر لہ، تو اللہ پاک فرماتا ہے تو پھر ہم نے اس کی مغفرت کر دی، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی اللہ غفور الرحیم ہے۔ قال رب بما انعمت علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب یہ جو احسان تو نے مجھ پر کیا، تو نے مجھ پر انعام کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں اب کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح اس طرح کی ڈرتے ہوئے یترقب، اور ہر طرف سے آپ دیکھ رہے تھے، یعنی بھانپ رہے تھے کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، اور پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل آپ کو مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تو اس نے آپ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بے شک تو بڑا ہی بہکا ہوا انسان ہے، یہ آپ کی قوم کا فرد ہے۔ اب فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ وہ جو دشمن دونوں کا تھا، یعنی وہ فرد اس کو روکیں، تو وہ جو اسرائیلی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے اور قوم سے تھا، اس نے سمجھا کہ شاید میری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھ رہے ہیں، اور اس کو یہ چونکہ اس کے اندر دل میں اس کے چور تھا، کل بھی اس نے یہ غلط کام کیا، یعنی اس کا طریقہ یہی تھا کہ وہ لڑتا اور الجھتا تھا۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مظلومیت کو بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، عصبیت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس نے یہ خیال کیا کہ میری طرف شاید بڑھ رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا موسیٰ کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کی جان لی تھی؟ ان تريد، تو یہ چاہتا ہے کہ الا ان تکون جبارا فی الارض، کہ تو زمین میں جابر بن جائے، وما تريد ان تکون من المصلحین، اور تو اصلاح نہیں کرنا چاہتا، نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور پھر اس کے بعد ایک آدمی، ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور شہر کے ایک دور کنارے سے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان المالا یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ کہ جو آیان حکومت ہیں، سردار ہیں، وہ تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، تو چلا جا یہاں سے کہ بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے بھی اور سہمے ہوئے بھی۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور کہا ہے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور پھر آپ نے مدین کی طرف رخ کر لیا۔ قال عسى ربی ان یہدینی، اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، یعنی آپ نے مدین کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ ولما ورد ماء مدین، آپ مدین کے کنویں پر آپ پہنچے۔ وجد علی امۃ من الناس یسقون، وہاں پر آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہ امرأتین تذودان، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف دو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہوئی ہیں۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ان دو لڑکیوں نے کہا کہ بھئی ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی کہ جب تک یہ جو چرواہے ہیں یہ پانی پلا کر نہ چلے جائیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام۔ فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پھر ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولى الى الظل، اور پھر آ کر آپ سائے میں بیٹھ گئے۔ فقال ربی، اور کہا اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے پروردگار کہ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، جو بھی تو میرے ساتھ بھلائی کر میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر انہی خواتین میں سے، عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آپ کے پاس آتی ہے۔ قالت، اور کہتی ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں،
لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اجر دیں اس کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءہ، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے پاس گئے، وقص علیہ القصص، اور پھر اپنا سارا قصہ اپنا واقعہ سنایا۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، کہ تجھے اللہ تعالیٰ ظالم قوم سے نجات دے گا۔ قالت احداہما، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یا ابت استاجرہ، یعنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے یہ کہا کہ ابا جان اس شخص کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ اجرت پر اپنے پاس رکھ لیجئے، ملازم بنا لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین آدمی جسے ملازم کے طور پر آپ رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، قوی اور امانت دار۔ امین کا قرآن پاک میں بہت مقامات پر ذکر ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس کا ذکر ہوا کہ جب آپ کو ذمہ داری سونپی گئی تو وہ ذمہ داری اسی بنیاد پر کہ آپ امین ہیں۔ قال انی اریدو، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے حق احد ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میرے پاس تم ملازمت کرو، یعنی میرے پاس اجرت پہ کام کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تو 10 سال کر لے گا تو یہ تیری اپنی خوشی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تم پر سختی کروں، یعنی بوجھ ڈالوں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انشاءاللہ تو مجھے صالحین میں سے پائے گا۔ اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، یا اس پر بھی ہمارے ہاں چونکہ یہاں پر کوئی ذکر اس حوالے سے نہیں ہے کہ آیا کہ یہ کون تھے، لیکن جب مدین کا ذکر آ گیا تو مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام ہی کو بھیجا گیا تھا۔ اب یہاں پہ علامہ اقبال کا بڑے خوبصورت شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی شبانی سے مراد یہ ہے کہ بکریاں چرانا اور یہ جو چرواہی کا کام ہوتا ہے تو یہ شبانی، اور کلیمی تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شعیب میسر آئے تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور انسان کو معاملات زندگی میں سمجھانے کے لیے اور روحانیت کے حوالے سے، تو پھر شبانی جو ہے چرواہا بننا، بکریاں چرانا، اس سے آگے پھر 2 قدم پر کلیمی ہے، یعنی کلیمی کلیم اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اگرچہ ہم اس پر اگر غور کریں تو بات ہمیں یعنی اس سے بالکل مختلف بات یہ سمجھ آتی ہے کہ پیغمبر کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے، یعنی کوئی غیر نبی ہو تو اس کی تو تربیت بھی ہوتی ہے، اس کی تعلیم بھی ہوتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کو کسبی حالت میں اس کو بلندی پر لایا جاتا ہے، یعنی کسب سے مراد یہ ہے کہ اس کی محنت ہوتی ہے، اور یہ جو مقام اور مرتبہ غیر نبوت، یعنی نبوت کے علاوہ جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس میں انسان کی محنت ہوتی ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن نبوت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم سورۃ طٰہٰ میں پہلے پڑھ کر آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ان کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول اپنا بنایا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھر اسی واقعے کو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پھر آپ نے آگ کو پھر آپ نے دیکھا، اور یہ تفصیل کے ساتھ اس کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 3 کردار ہمارے سامنے آتے ہیں یہاں پر، ایک تو فرعون ہے، ایک حامان ہے، ایک قارون ہے۔ یہ قرآن پاک ان 3 کرداروں کو بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر حامان کا ذکر ہوتا ہے، یہ آیت نمبر ہے 38، کہ جس میں فرعون کہتا ہے کہ اے اہل دربار، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی دوسرا خدا نہیں جانتا، یعنی میں ہی نعوذ باللہ تمہارا خدا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو میرا رب ہے وہ زیادہ جانتا ہے، اس نے مجھے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ قیامت کا علم رکھنے والا ہے، وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کرے گا، تو میں تو نہیں جانتا اپنے سوا، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي یا حامان علی الطین، اب حامان سے فرعون یہ کہتا ہے کہ ذرا جو اینٹیں ہیں یہ تم ان کو پکا کراؤ، یعنی پکی اینٹیں بنواؤ، فَجَعَلْ لِي صَرْحًا، اور میرے لیے پھر ایک اونچی عمارت، ایک محل بنواؤ، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں پھر جھانک کر میں دیکھ سکوں موسیٰ کے خدا کو۔ اب یہ ایک تضحیق کا انداز بھی ہے،
اور باقی اس کے بارے میں قرآن پاک نے کہیں پر ذکر نہیں کیا کہ بھئی وہ عمارت بن گئی پھر اس کے بعد وہ فرعون اوپر چڑھا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک لحاظ سے تضحیق کا انداز ہوتا ہے، اور جو پیغام ہے اس پیغام کو اہمیت نہ دینا یہ اس کا طریقہ ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو یہی گمان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ بھئی فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق استکبار اختیار کیا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لٹائے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی پکڑ کی، سمندر میں ان کو غرق کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر یہاں پر بیان ہوتا ہے قارون کا، خاص طور پر قارون کا یہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک کردار ہے قارون کا، تو وہ کیا کردار ہے اس کا؟ کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا یہ، یعنی فرعون میں سے نہیں، قوم موسیٰ میں سے۔ بعد نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چچا زاد تھا، یعنی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور اس کے جو والد تھے، باپ اس کا، دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ بعد یہ کہتے ہیں، بعد کہتے ہیں سگے نہیں تھے، لیکن آپس میں جیسے چچا زاد ہوتے ہیں، مامو زاد کزن ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح تھے۔ لیکن بہرحال قوم موسیٰ سے کہا گیا کہ یہ قارون قوم موسیٰ سے تھا۔ فبغى علیہم، تو اس نے بھی اپنی قوم پر سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو خزانے دے رکھے تھے۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے اٹھانا بھی مشکل تھے، یعنی اتنی، جس خزانے کی چابیاں جماعت نہ اٹھا سکے، اس خزانے کا آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ خزانہ، اس کو ہم نے دیا، فرعون کو ہم نے یہ خزانہ دیا۔ عطا کرنے والا خدا کی ذات ہے۔ اب جب خدا نے خزانہ دیا تو اس نے، قارون نے اپنی قوم پر ہی سرکشی شروع کر دی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم نے قارون سے کہا کہ لا تفرح، کہ تو اترا نہیں، پھول نہ جا، ان اللہ لا يحب الفارحین، بے شک اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو یا اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب نصیحت کیا ہے؟ فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے نا، اس کے ذریعے سے تو آخرت کے گھر کو تلاش کر، اللہ سے وہ مانگ، یعنی دنیاوی طور پر تجھے جو دیا گیا اس کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے تو اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اب یہاں پر جو دار کا لفظ ہے نا، آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ دار کا لفظ آتا ہے جب بھی آخرت کا ذکر ہوتا ہے، تو دار اصل میں بہت بڑے گھر کو کہتے ہیں۔ ایک تو بیت ہے نا، بیت کا لفظ بولتے ہیں، وہ تو گھر ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن دار اصل میں وہ گھر ہوتا ہے کہ جو بہت ہی بڑا ہوتا ہو، اور ایک محل نما آپ کہہ لیجئے۔ اور صحابہ میں سے کئی صحابہ کے گھر بھی دار عمر کہا جاتا ہے، عمر کا گھر، تو وہ بہت بڑا تھا۔ ایک صحابی کا گھر تھا کہ جسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کاروبار کا مرکز بنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بہت بڑا گھر صحابی کا تھا، اس میں آپ نے خز کپڑا ہوتا ہے، بڑا خاص کپڑا تھا، قیمتی، وہ آپ تیار کرتے تھے۔ کاروبار بھی وہیں سے ہوتا تھا اور اس کو بنایا بھی وہیں پر جاتا تھا، خز بافی بھی وہیں پر ہوتی تھی، تجارت بھی وہیں پر ہوتی تھی، آپ کے ورکر بھی وہیں رہتے تھے، یعنی جو کام کرنے والے تھے فیکٹری میں۔ ٹیکسٹائل کا بہت بڑا بزنس تھا امام ابو حنیفہ کا۔ تو اس کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو گھر تھا ابو حنیفہ کے پاس، اس کے لیے بھی دار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، غالباً دار عمر بن حارث یا حرس یہ نام آتا ہے۔ تو دار کا لفظ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ دنیا کا گھر وہ نہیں ہے، چھوٹا سا گھر نہیں، وہ بہت بڑا گھر ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ لٹا دو اور خود پھر کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ، یہ مراد نہیں۔ فرمایا کہ بھئی اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کرو، اپنی آخرت کو بھی بناؤ، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا بھی مت بھولو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اچھا کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ یہ قارون کو یہ نصیحت وہ کرتے تھے، صالحین اللہ کی طرف سے، یعنی یہ نصیحت اس کو کی، لیکن ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ اب قارون کے الفاظ دیکھیے، قال انما اوتیت علی علم عندی،
اس نے کہا کہ بے شک میرے پاس جو بھی ہے وہ تو میرے علم کی بنیاد پر ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس میں مجھ پر کس کا کیا احسان، یہ تو میرا علم ہے، میری صلاحیت ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میں نے کمایا ہے۔ ایک تو معنی یہ لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جانا، مجھے اپنا محبوب بنایا، اس نے میرے اندر کچھ دیکھا تو مجھے سب کچھ دیا، تو ایک معنی یہ بھی بنتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اولم یعلم، کیا اس کو معلوم نہیں تھا ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، وہ لوگ طاقت میں بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی، اور وہ جمعیت میں، جماعت میں بھی وہ زیادہ تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ اب اس کے بعد دیکھیے قارون اب نکلتا ہے باہر، اب اس کی شان و شوکت دیکھیے، اس کا پروٹوکول دیکھیے اور اس کی ٹھاٹھ باٹ دیکھیے۔ فخرج علی قوم فی زینتہ، اور وہ اپنی آرائش میں اپنی قوم پر نکلا، اور قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا کہ جیسے قارون کو دیا گیا۔ انہ لذو حظ عظیم، اور یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ویلکم، کہ افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو، یعنی یہ جو اجر ہے، یہ جو ثواب ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کسے دی جاتی؟ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اب یہ جو دار تھا، اس میں اس کا کاروبار ہوگا، اس کے خزانے ہوں گے، سونا چاندی ہوگا، ہیرے جواہرات ہوں گے، سب کچھ اسی گھر میں ہوگا، تو وہ سب کچھ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، اور پھر کوئی بھی اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، یعنی کوئی اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، اور پھر وہ لوگ کہ جو یہ کل تمنا کر رہے تھے نا کہ اس کی جگہ وہ ہوتے، ان کے پاس بھی مال و دولت ہوتا، یقولون، وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، تو وہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ بے شک اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نبات اللہ اس کو دیتا ہے۔ یہ قدر کا معنی ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اور اگر ہم پر اللہ نے احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنستے چلے جاتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور ہمیں افسوس کہ یاد نہ یہ بات رہی کہ ابھی کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اب یہاں پر قارون کا جو ذکر ہے اس کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ جب ہم ایسے مقامات پڑھتے ہیں تو بہت سے ہمارے ذہنوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر بھی مال، دولت اور دنیا کہیں پر بھی مذمت نہیں کی۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مینٹیلٹی کی اور اس ایٹیچیوڈ کی اصل میں مذمت کی ہے کہ جب ایک انسان سب کچھ دنیا کے مال و دولت کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے، وسائل کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے لوگوں کو ستاتا ہے اور لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو ہم نے پہلا حصہ لے لیا کہ نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو ہم نے دین کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کیا ہے، ہم نے مکمل پورے دین کو اس کے پرسپیکٹیو میں، اس کے پس منظر میں ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے پک اینڈ چوز کا معاملہ کیا، ایک بات کو اٹھا لیا، بس اس پر پھر ہم نے تقریریں شروع کر دی۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان خود اگر کسی حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ایسی باتوں کو کوٹ کرتا ہے کہ جن میں ان باتوں کی مذمت ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ دیکھیے کہ وہ پھر علماء کی، اہل علم کی پھر مذمت کرتا رہتا ہے،
اور علم کے ساتھ پھر تکبر کو، پھر سرکشی کو، ان چیزوں کو شامل کرتا رہے گا اور دوسروں پر کرٹیسائز کرتا رہے گا۔ تو یہی معاملہ دولت کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ جن کے پاس نہیں ہوتی ان کا رویہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس ہے تو ان کے بارے میں پھر افواہیں پھیلانا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ جو کچھ بھی ان کے پاس آیا انہوں نے حرام کمایا ہے، آج کون اتنا حلال کما سکتا ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کر کے ان لوگوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا۔ یہ جو انداز اور طریقہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ایک معتدل، ایک متوسط راستہ ہمیں اللہ پاک نے ہمیں دکھایا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کو ہمیشہ جب بھی ہم پڑھیں تو جو مقامات قرآن میں اس حوالے سے بیان ہیں اس مقام کو ہم دیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جو مکمل بات قرآن کہتا ہے پھر اس کو ہم قبول کریں اور اس کو پھر ہم آگے بیان کریں۔ تو یہاں پر قارون کے کردار کو بھی بیان کیا گیا، حامان کا بھی کردار بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون یعنی سلطان، بادشاہ، سیاست کے حوالے سے، حامان وہ مذہبی پیشوا کے حوالے سے کردار ہے، اور اسی طرح قارون کا جو کردار ہے وہ سرمایہ دار کے حوالے سے۔ تو آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے ذکر پڑھا ہے